حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا۔ ذرا سوچو، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میں علم کا شاعر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ آج میں تمہیں وہ 10 باتیں بتاؤں گا جو حضرت علی نے کہی اور جو آج بھی زندگی بدل سکتی ہیں۔ ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے موڑ پر آتے ہیں جہاں سمجھ نہیں آتا کیا صحیح ہے کیا غلط۔ دوست دھوکہ دیتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، کوشش کے باوجود ناکامی آتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کاش کوئی ہوتا جو سچ بتاتا بغیر کسی غرض کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی باتیں 1400 سال بعد بھی سچ ہیں۔ آج وہی باتیں سنو، اور 10ویں بات جو حضرت علی نے اپنی شہادت سے پہلے کہی، وہ میں بالکل آخر میں بتاؤں گا، وہ سن کر رونا آ جائے گا، تو ویڈیو پوری دیکھنا۔ تو بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، ان کے داماد اور چوتھے خلیفہ، بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے، علم سیکھا، بہادری سیکھی، حکمت سیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی ہر بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور آج کی پہلی بات جو حضرت علی نے کہی، وہ سن کر تم سوچتے رہ جاؤ گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، کیونکہ ظلم کرنے والا خود ہی اپنی سزا بن جاتا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں جس نے برا کیا اسے برا کریں، لیکن حضرت علی کہتے ہیں، ظالم کی سزا اس کا اپنا ظلم ہے۔ تم انصاف کرو، باقی اللہ سنبھال لے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص خود کو پہچان لے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہم ساری زندگی دوسروں کو سمجھنے میں لگاتے ہیں، لیکن خود کو نہیں سمجھتے۔ آج ایک کام کرو، اپنے آپ سے پوچھو، میں کون ہوں؟ میں کیوں آیا ہوں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ سوال ہی اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ ابھی 8 باتیں باقی ہیں، اور 5ویں بات جو حضرت علی نے دوست کے بارے میں کہی، وہ سن کر تم اپنے دوست بدل لو گے۔ حضرت علی نے فرمایا، زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ وہ شیر ہے جو آزاد ہو تو اپنے مالک کو ہی کھا جاتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر بغیر سوچے بولتے ہیں، کومنٹس کرتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لیکن حضرت علی نے کہا، زبان شیر ہے، اسے قابو میں رکھو، ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، غریب وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں۔ ہم پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، گاڑی، گھر، عزت، لیکن حضرت علی کہتے ہیں، سب سے بڑی دولت اچھے اخلاق ہیں۔ کیا تمہارے پاس یہ دولت ہے؟ اگر ہے تو کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اب 5ویں بات دوست کے بارے میں، جو سن کر تم سوچ میں پڑ جاؤ گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دوستوں کو پہچانو،
کیونکہ مشکل وقت میں جو ساتھ رہے وہی اصلی دوست ہے، باقی سب موسم کے یار ہیں۔ آج تمہارے کتنے دوست ہیں، لیکن اگر کل تم پر مصیبت میں ہو کتنے ساتھ آئیں گے؟ حضرت علی کہتے ہیں مشکل وقت دوست پہچانتا ہے۔ آج اپنے دوست پہچانو، اور جو سچا نہیں اسے دل سے نکال دو۔ ابھی 5 باتیں باقی ہیں، اور 7ویں بات جو حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن کو لکھی وہ آنسو لے آئے گی۔ سنو، حضرت علی نے فرمایا لوگوں کو عیب ڈھونڈنا چھوڑ دو، اپنے اندر جھانکو، وہاں تمہیں ایک ایسا شخص ملے گا جسے ابھی بہت کام کرنا ہے۔ ہم دوسروں کی غلطیاں فوراً دیکھ لیتے ہیں، لیکن اپنی غلطیاں کبھی نہیں دیکھتے۔ آج آئینہ دیکھو اور خود سے پوچھو میں کیسا انسان ہوں۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں لکھا، بیٹے دنیا میں آئے ہو تو یاد رکھو یہاں کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، نہ یہ جوانی، نہ یہ صحت، نہ یہ دولت، صرف تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے۔ تو ہر لمحہ ایسے گزارو جیسے یہ آخری لمحہ ہو۔ یہ باپ کی آواز ہے جو 1400 سال بعد بھی ہمارے دل میں اترتی ہے۔ کیا ہم ہر لمحے کی قدر کرتے ہیں؟ ابھی 3 باتیں باقی ہیں، اور 10ویں بات جو حضرت علی نے شہادت سے پہلے کہی وہ بالکل آخر میں۔ پہلے یہ سنو، حضرت علی نے فرمایا اپنے غصے پر قابو رکھو، کیونکہ غصہ وہ آگ ہے جو پہلے اپنے گھر کو جلاتا ہے پھر دوسروں کے گھر کو۔ آج کتنے رشتے صرف غصے کی وجہ سے ٹوٹے، کتنی دوستیاں صرف ایک لمحے کے غصے سے ختم ہوئی۔ حضرت علی کہتے ہیں غصہ آگ ہے، پہلے تمہیں جلائے گا پھر سب کو۔ حضرت علی نے فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو ٹوٹتا نہیں، تو راتیں کتنی بھی لمبی ہوں صبح ضرور آتی ہے۔ آج اگر تم مشکل میں ہو، تنگی میں ہو یا پریشانی میں ہو تو یاد کرو حضرت علی کی یہ بات، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اور اب وہ 10ویں اور آخری بات جو حضرت علی نے شہادت کی رات اپنے گھر والوں کو کہی، یہ سن کر آنکھیں بھر آئیں گی۔ 19 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے مسجد کوفہ گئے، اور وہاں ابن ملجم نے تلوار سے وار کیا۔ حضرت علی زخمی ہوئے اور گھر آئے، گھر والے روتے ہوئے پاس آئے، اور حضرت علی نے مسکرا کر کہا رو مت، اللہ کی قسم یہ میرے لیے اچھا ہی ہوا، کیونکہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، اور اللہ کا ملنا دنیا کی ہر نعمت سے بڑا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو حضرت علی کو تھا، جب اللہ دل میں اتر جائے تو موت بھی ڈراتی نہیں بلکہ گھر جانے کی خوشی ہوتی ہے۔ کیا ہمارا دل بھی اس یقین کو محسوس کر سکتا ہے؟ آج 10 باتیں سنی۔ نمبر 1، انصاف کرو، ظلم مت کرو۔ نمبر 2، خود کو پہچانو، رب ملے گا۔ نمبر 3، زبان قابو میں رکھو۔ نمبر 4، اخلاق سب سے بڑی دولت ہے۔ نمبر 5، مشکل وقت اصل دوست پہچانتا ہے۔
نمبر 6، پہلے خود کو سنوارو۔ نمبر 7، ہر لمحے کی قدر کرو۔ نمبر 8، غصہ آگ ہے، بجھاؤ۔ نمبر 9، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے۔ نمبر 10، اللہ کا ملنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر حضرت علی کی ان باتوں نے دل چھوا تو ابھی لائک کریں، شیئر کرو، کیونکہ کسی دوست کو آج ان باتوں کی ضرورت ہے۔ اور میرے چینل مشرف موٹیویشنل کو لازمی سبسکرائب کرو اور کومنٹس میں لکھو کون سی بات تمہیں سب سے زیادہ پسند آئی۔ یا اللہ ہمیں حضرت علی جیسا یقین دے، ان کی حکمت سے ہمارے دل روشن کر اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر۔ آمین یا رب العالمین۔